بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل کے اندر اسم کے دو اقسام معرفہ اور نکرہ کو بیان کیا جائے گا کہ معرفہ کسے کہا جاتا ہے اور نکرہ کسے کہا جاتا ہے، اور معرفہ کے 9 اقسام کو ان کے مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسم کی 2 قسمیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بیان کی جائیں گی کہ مذکر کسے کہا جاتا ہے اور مؤنث کسے کہا جاتا ہے، اور اسی فصل کے اندر علامت تانیث 4 ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی فصل کے اندر مؤنث کے اقسام کو بھی بیان کیا جائے گا کہ مؤنث حقیقی کسے کہا جاتا ہے اور مؤنث لفظی کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسم کے 3 اقسام اور بیان کیے جائیں گے، واحد، مثنی اور مجموع، کہ واحد کسے کہا جاتا ہے اور مثنی اور مجموع کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی فصل کے اندر جمع کی لفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں بیان کی جائیں گی، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ ان دونوں قسموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جمع تکسیر کسے کہا جاتا ہے اور جمع تصحیح کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جمع کی اسی فصل کے اندر قسمیں بیان کی جائیں گی معنی کے اعتبار سے، کہ جمع قلت کسے کہا جاتا ہے اور جمع کثرت کسے کہا جاتا ہے، اور جمع قلت کے اوزان بھی اسی فصل کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ فصل بداں کے اسم بر 2 ضرب است، جان لو کہ اسم 2 قسم پر ہے، معرفہ و نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں جیسے زیدن اور رجلن، یہ 2 مثالیں ہیں، دونوں ایک معرفہ کی ہے ایک نکرہ کی ہے۔ تو زید کا معنی زید شخص معین کا نام ہے، رجل کا معنی ایک مرد، اس سے کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے۔ تو پہلا والا زید اس کو معرفہ کہیں گے اور دوسرا والا رجل اس کو نکرہ کہیں گے۔ معرفہ آست، معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز معین، جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وآں بر 7 نوع است، اور وہ 7 قسم پر ہے۔ معرفہ کے اقسام میں سے پہلی قسم مضمرات ہے، دوم اعلام۔ معرفہ کی قسموں میں سے دوسری قسم اعلام ہے، اور اعلام یہ علم کی جمع ہے، اور علم وہ اسم ہے جو شیء معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے دوسری شے کو شامل نہ ہو۔ چون زید و عمر، جیسے زید اور عمر۔ سوم اسماء اشارات، معرفہ کی قسموں میں سے تیسری قسم اسماء اشارات ہے، اور اس میں اشارہ مثلا ھذا کی وضع معین مفرد مذکر کے لیے ہے، تو وہ زید، عمر، بکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ھذا زید، یہ زید ہے۔ چہرم اسماء موصولہ، اور معرفہ کی چوتھی قسم اسماء موصولہ ہے۔ اس میں موصول مثلا الذی، اس کا معنی وہ جو، مثلا الذی کا صلہ ابہام صلہ لانے سے دور ہوگا، جیسے الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ معرفہ کی تیسری اسماء اشارات اور چوتھی اسماء موصولہ، ان کی مثالیں اس میں غیر متمکن کی بحث میں گزر چکی ہیں۔ این 2 قسم را مبہمات گویند، اور ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ مبہمات یہ مبہم کی جمع ہے، نہ کہ مبہمتن کی، کیونکہ یہ اسم کی صفت ہے، یعنی اسماء مبہمات، اور ابہام کہتے ہیں خفا اور پوشیدگی کو۔ پنجم معرفہ بندا، معرفہ کی 5ویں قسم معرفہ بندا ہے، چون یا رجلو، جیسے یا رجلو۔ تو رجل کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن ندا سے معین ہو گیا تو یہ خاص ہو گیا۔ ششم معرفہ با الف و لام، معرفہ کی 6ٹھی قسم معرفہ الف اور لام کے ساتھ ہے، چون الرجلو، جیسے الرجلو۔ اس مثال میں بھی رجل کے ساتھ الف لام متصل ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ ہفتم مضاف با یک ازیں ہا، 7ویں قسم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو، چون غلامہ و غلام زید و غلام ھذا و غلام الذی عندی و غلام الرجل، جیسے غلامہ اور غلام زید اور غلام ھذا اور غلام الذی عندی اور غلام الرجل۔ تو 5 مثالوں میں سے پہلی مثال غلامہ ہے، غلامہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور دوسری غلام زیدن
تو اس میں یہ علم کی طرف مضاف ہے. تیسری غلام ہادہ تو اس میں اسم اشارہ کی طرف مضاف ہے. چوتھی غلام الذی عندی تو اس میں اسم موصول کی طرف مضاف ہے. پانچویں غلام الرجل تو اس میں معرف باللام کی طرف مضاف ہے. و نکرہ آن است اور نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز غیر معین کہ جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو. چون رجل و فرسن جیسے رجل اور فرسن، رجل کوئی آدمی ہو سکتا ہے غیر معین ہے، فرسن کوئی گھوڑا ہو سکتا ہے غیر معین ہے. بدع کے اسم بر دو صنف است جان لو اسم دو قسم پر ہے اور یہ اسم کے اقسام تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہیں. مذکر و مؤنث اسم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث. مذکر آن است مذکر وہ ہے کہ درو علامت تانیث نہ باشد کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو. چون رجل جیسے رجل. و مؤنث آن است اور مؤنث وہ ہے کہ درو علامت تانیث باشد کہ جس میں علامت تانیث ہو. چون امراۃن جیسے امراۃن. و علامت تانیث چہار است اور علامت تانیث چہار ہیں. تا علامت تانیث میں سے پہلی علامت تا ہے. چون طلحۃ جیسے طلحۃ. و الف مقصورہ اور دوسری علامت الف مقصورہ ہے. چون حبلہ جیسے حبلہ. و الف ممدودہ اور تیسری علامت الف ممدودہ ہے. چون حمراء جیسے حمراء. و تائے مقدرہ اور چوتھی علامت تائے مقدرہ ہے. چون ارض جیسے ارض کہ در اصل ارضتن بودا است کہ ارض اصل میں اردتن رہا ہے بدلیل اریدتن اریدتن کی دلیل سے. زیرا کہ تصغیر اسما را با اصل خود برد اس لیے کہ اسما کی تصغیر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. و این را مؤنث سماعی گویند اور اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. و بدع کے مؤنث بر دو قسم است اور جان لو مؤنث دو قسم پر ہے حقیقی و لفظی. حقیقی اور لفظی. حقیقی آن است مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ بازائے او حیوان مذکر باشد کہ جس کے مقابل حیوان مذکر ہو. چون امراۃن جیسے امراۃن کہ بازائے او رجل است کہ امراۃن کے مقابل رجل ہے. و ناقتن کے بازائے او جمل است اور ناقتن مؤنث کی مثال ہے اور اس کے مقابل جمل ہے. و لفظی آن است اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے کہ بازائے او حیوان مذکر نہ باشد کہ جس کے مقابل حیوان مذکر نہ ہو. چون ظلمتن و قوتن جیسے ظلمتن اور قوتن اس کے مقابل کوئی حیوان مذکر نہیں ہے. بدع کے اسم بر سہ صنف است جان لو اسم تین قسم پر ہے واحد و مثنی و مجموع. پہلی قسم واحد، دوسری مثنی، تیسری مجموع. واحد آن است واحد وہ ہے کہ دلالت کند بر یکے جو دلالت کرے کسی ایک پر. چون رجل جیسے رجل. و مثنی آن است اور مثنی وہ ہے کہ دلالت کند بر دو جو دلالت کرے دو پر، یا اس طریقے سے کہہ لو کہ جو دلالت کرے واحد کے دونوں فردوں پر. بسبب آنکہ الف یا یائے ما قبل مفتوح یا نون مکسورہ با آخرش پیوندد اس سبب کے ساتھ کہ اس کے آخر میں الف یا یائے ما قبل مفتوح یا نون مکسورہ ملی ہوئی ہو. چون رجلان و رجلین جیسے رجلان اور رجلین. ان دونوں مثالوں میں نون مکسورہ بھی ہے، یائے ما قبل مفتوح بھی ہے. و مجموع آن است اور مجموع وہ ہے کہ دلالت کند بر بیش از دو جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر. بسبب آنکہ تغیر در واحدش کردہ باشند اس سبب کے ساتھ کہ اس کے واحد میں کوئی بدلاؤ کیا گیا ہو. لفظاً اب وہ تبدیلی چاہے لفظاً ہو جیسے رجالن یا جمع میں تبدیلی تقدیراً ہو جیسے فلکن کہ واحدش نیز فلکن است کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے بر وزن قفلن قفلن کے وزن پر. و جمعش ہم فلکن اور اس کی جمع بھی فلکن ہے بر وزن اسدن اسدن کے وزن پر. تو فلکن میں بھی تقدیراً تبدیلی کی گئی ہے. بدع کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است جان لو کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے جمع تکسیر و جمع تصحیح.
جمع کی ایک قسم جمع تکسیر ہے اور دوسری قسم جمع تصحیح ہے، اور اس جگہ جمع کی تقسیم لفظ کے اعتبار سے کی گئی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی تقسیم کی گئی ہے، مگر وہ آگے آئے گی۔ جمع تکسیر آنست جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد درو سلامت نہ باشد، کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، چون رجال و مساجد و ابنیہ، جیسے رجال اور مساجد، و ابنیہ اور ابنیہ یہ بنا کی جمع ہے۔ جمع تکسیر در ثلاثی بسماع تعلق دارت، جمع تکسیر ثلاثی میں سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ و قیاس را درو مجال نیست، اور قیاس کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے۔ اما در رباعی و خماسی، اور جمع تکسیر رباعی اور خماسی میں بر وزن فعللو آید، فعللو کے وزن پر آتا ہے، چون جعفر و جعافر و جحمرشن و جحامر، جعفر اس کی جمع جعافر ہے، جحمرشن اس کی جمع جحامر ہے، بحذف حرف خامس، پانچویں حرف کے حذف کے ساتھ۔ و جمع تصحیح آنست اور جمع تصحیح وہ ہے کہ بنائے واحد درو سلامت ماند، کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ و آ بر دو قسم است، اور جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر و جمع مؤنث، ایک جمع مذکر اور دوسری جمع مؤنث۔ جمع مذکر است جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مکسور یا نون مفتوح در آخرش پیوندد، کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم، یائے ما قبل مکسور اور نون مفتوح ملی ہوئی ہو، چون مسلمونہ و مسلمینہ، جیسے مسلمونہ اور مسلمینہ۔ اور جمع مؤنث است، اور جمع تصحیح کی دوسری قسم جمع مؤنث وہ ہے کہ الف با تا با آخرش پیوندد، کہ وہ الف جو اپنے آخر میں تا کے ساتھ ملا ہوا ہو، چون مسلمات جیسے مسلمات۔ بدع کے جمع با اعتبار معنی بردو نوع، جان لو کہ جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع قلت و جمع کثرت۔ پہلی قسم جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ جمع قلت است بر کم از 10 اطلاق کنند، جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہو۔ و را 4 بنا است اور اس کے 4 وزن ہیں، افعل مثل اقلب، افعل چون اقبال، افعلۃ مثل اعونۃ، و فعلۃ چون غلمۃ۔ پہلا وزن افعل ہے جیسے اقلب، یہ کلبن کی جمع ہے، اس کا معنی کتا ہے۔ دوسرا وزن افعال ہے جیسے اقبال، یہ قول کی جمع ہے، قول کہتے ہیں جو چیز زبان سے نکالی جائے، خواہ مفرد ہو یا مرکب۔ تیسرا وزن افعلۃ ہے جیسے اعونۃ، یہ عوان کی جمع ہے، اس کا معنی درمیانی عمر والا۔ چوتھا وزن فعلۃ ہے جیسے غلمۃ، اس کا معنی مملوک یا غلام۔ غلام مطلب وہ لڑکا کہ جس کی مونچھیں نکل آئیں۔ و 2 جمع تصحیح بے الف و لام، اور 2 جمع تصحیح بغیر الف لام کے، یعنی مسلمونہ و مسلمات، جیسے مسلمونہ اور مسلمات۔ و جمع کثرت آست، اور جمع کثرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر از 10 اطلاق کنند، کہ جس کا اطلاق 10 یا 10 سے زیادہ پر ہو۔ و ابنیائے ہرچے غیر ازیں 6 بنا است، اور ان 6 وزن کے علاوہ جمع کثرت کے صیغے ہیں۔